سر انٹی تقلید جو لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہے بیسیکلی، اور لوگ کس طرح یہ قوموں کے عروج و زوال میں اس کا سبب بنتی ہے؟ تقلید کا مطلب یہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا۔ تو اسلام میں تو اندھی تقلید ہے ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اندھی تقلید نہیں ہے، باقی تو چھوڑ دیں۔ واہ۔ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ کہ میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر چل رہے ہیں، اندھے بن کے نہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا اور ان پہ ایک انصاری صحابی کو امیر بنایا۔ راستے میں اسے غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، تو اس نے حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا۔ جب وہ جل گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آگ میں چھلانگ مارو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ضرور ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانتے، یعنی اندھی تقلید نہیں۔ اندھی تقلید کسی صحابی کی بھی نہیں ہو سکتی، اس صحابی کی جس کو رسول اللہ نے مقرر کیا۔ اچھا، اب وہ صحابہ نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، یہ تیرا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے شکایت لگائی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے امیر کی وہ بات مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اللہ کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ صرف اچھے کاموں میں آپ اطاعت کرو گے، برائی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ مجھے بتائیں اگر صحابہ کرام بھی کوئی غلط حکم دیں قرآن و سنت کے خلاف، اور عام صحابی نہیں جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا ہو، تو اس کی بات بھی آپ نے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ماننی، تو امام بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اندھی تقلید نے تو بیڑا غرق کیا ہے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے، اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ انہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں۔ 12ویں صدی کا 1176 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، آج 1445 چل رہا ہے۔ تو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو امت کی گمراہی کے اسباب لکھے ہیں نا، ان میں ٹاپ آف لسٹ لکھا ہے کہ اماموں کی، بزرگوں کی اندھی تقلید نے امت کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس میں اماموں کا قصور نہیں، جس طرح جیزس کرائسٹ کے بارے میں اگر کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو جیزس کرائسٹ کا کوئی قصور نہیں عیسیٰ ابن مریم کا، وہ تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے۔ لیکن کرسچنز کو تو ہم کہیں گے نا کہ تم نے اپنے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی، تو وہ بھلے اسے پیغمبر کی گستاخی سمجھیں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے اس طریقے سے، یہ بھلے سے اماموں کی گستاخی سمجھیں لیکن ہم انہیں بتائیں گے کہ بھائی اماموں کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ ان کی طرف کو منسوب فتویٰ مان لینا ہے، یا ان کے لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے جو انہیں بات سمجھ آئی اور انہیں ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ ہمارا فتویٰ ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف یہ ہوا، مستقبل میں کوئی ایسی حدیث تم تک پہنچی، اس زمانے میں ریسورسز تو نہیں تھے، تو ہمارا فتویٰ چھوڑ دینا۔ اور پریکٹیکلی اس وقت بھی فقہ حنفی میں آلموسٹ 60% مسائل وہ ہیں جو امام حنیفہ کے شاگردوں نے مرتب کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا کیونکہ ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے، ان کے شاگردوں کو جب بعد میں پتہ چلا، مثلا شوال کے 6 روزے امام حنیفہ اسے بدعت سمجھتے تھے، امام مالک بھی۔ آج ہمارے پاس بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 کتابیں مسلم، ترمذی، ابو داؤد میں موجود ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا رمضان کے بعد۔ تو آج پریکٹیکلی سب نے مان لیا کہ امام حنیفہ کو غلطی لگ گئی تھی۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے۔ آج میرے سامنے بخاری مسلم میں ہی صرف 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ مدینہ حرم ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو مدینے کا مرتبہ مکے سے بھی زیادہ بتایا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ کی ہیں۔ آج پوری امت مانتی ہے کہ مدینہ حرم ہے۔ ایون جو لوگ امام حنیفہ کے اندھے فالوور تھے انہوں نے بھی امام حنیفہ سے بغاوت کر دی ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ انہوں نے تو کعبے سے بڑا حرم ڈکلیئر کیا ہے نبی علیہ السلام کے مدینہ شریف کو۔ تو لیکن پرانے بزرگ جو ہیں وہ غلطی کھا گئے، ہو گیا۔ عقیقے کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، آج بخاری میں حدیث موجود ہے، آج حنفی سب سے زیادہ عقیقہ کرتے ہیں۔ تو غلطی اگر لگ سکتی ہے بڑے سے بڑے بندوں کو، ان کو تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر فاروق کو غلطی لگی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان ابن ثابت نعت پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ سن رہے تھے، حضرت عمر گزرے، بس صرف انہوں نے یوں کر کے دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا، بولے کچھ نہیں۔ تو حسان ابن ثابت نے کہا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا۔ تو انہوں نے کہا گواہ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ سے پوچھیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ جی امیر المومنین، نبی علیہ السلام نے نہ صرف نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی اس واقعے سے آپ کو یہ پتا چلا کہ حضرت عمر کی بھی اندھی تقلید نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حضرت عمر جیسے بندے سے بھی اتنی بڑی حدیث چھپی رہ گئی جو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا جو انجینئر بتاتا ہے،
بھائی اگر حضرت عمر سے چیز چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے امام بزرگ تو شاہی کوئی نہیں. نمبر 3, حضرت عمر نے کوئی اکڑ نہیں دکھائی. جب انہیں حدیث پہنچی تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ یہ انہی معاملات میں جہاں میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا, جہاں میں اس سے ہٹوں گا تو پھر میرا کوئی روب نہیں, میری عزت ہی اس کی وجہ سے. یہی ہم نے ان کو کہا کہ یار دیکھو تمہارے بابوں نے عزت اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, اگر وہ اللہ رسول کے ساتھ غداری کرتے تو ان کی عزت کیا, ان کا تو ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی. ہم نے ان کی کتابیں بھی ان کی وفات کے 1200 سال بعد اپنے ٹیبل پہ رکھی ہے. اگر وہ خود آ جائے امام بخاری امام مسلم تو ہم انہیں اپنی آنکھوں میں بٹھائیں گے, کیونکہ یہ وفادار لوگ ہیں. ان کی لیگیسی ان کی اولاد آگے نہیں لے کے چلی, ان کی کوئی آپ سمجھ لیں آؤٹ لیٹ نہیں تھی تو چلی ہے. میرے ساتھ تو ان کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن آج دنیا میں کروڑوں انسان انہیں کتنی محبت سے دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا. جو بخاری میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اناؤنسمنٹ کرتا ہے, پھر دنیا ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے ساتھ بھی دنیا اٹیچ ہو جائے تو ولی اللہ ہے, ورنہ تو غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ بھی ملینز آف پیپل جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں. نہیں, وہ جینون بھی ہو, یہ بات ضروری ہے. ورنہ ہر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب فلانے دربار کے اوپر اتنی دنیا اکٹھی ہوتی ہے. بھائی گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی اتنی دنیا جمع ہوتی ہے, تو جاؤ پھر سیکھو جاؤ, اس طرح تو نہیں ہوگا.